بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردة آني قائم الأبو. ودخل فيه أيضا مثل جسك مهمل وزيد مقلوب زيد مع أن المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ اعلم أن الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ بات بتائی کہ تعریف کے اندر ایک جامعیت چاہیے، دوسری مانعیت چاہیے. جی ما بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز، بالفاظ دیگر جنس اور فصل. جی ٹھیک ہے، تو ما تھا ما بہل اشتراک، تضمن کلمتین، پہلا ما بہل امتیاز یعنی پہلی فصل. جی جی بالاسناد، دوسرا ما بہل امتیاز یعنی دوسری فصل. جی یہ جب بیان کیا کا خرجت المرکبات الغیر الکلامیہ، ہاں ٹھیک ہے، خرجت المرکبات الغیر الکلامیہ یہ نکل گئے، باقیت المرکبات الکلامیہ. جی یہاں تک جو بیان ہوا تھا یہ اس تعریف کی مانعیت بیان ہوئی تھی. جی کیا بیان ہوا؟ مانعیت. بھائی غیر سارے گئے، جی سارے غیر نکل گئے، لیکن تعریف میں مانعیت کافی نہیں ہے، جامعیت بھی ضروری ہے. جی بھائی غیروں کو نکالا، ساتھ اپنوں کو بھی نکال دیا، تو جب بھی تعریف صحیح نہیں ہے. جی اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سواء کانت خبریتا الی آخرہ، یہاں سے پھر اب جامعیت کا بیان شروع ہو گیا ہے. جی پہلے بیان کیا مانعیت کا کہ یہ مانع از دخول غیر ہو چکی ہے جی تعریف. جی اب سواء کانت خبریتا او انشائیتا، جی یہ اس کی جامعیت کا بیان شروع ہو گیا. جی جی توجہ ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، چاہے وہ خبریہ ہو مرکب کلامی جی یا انشائیہ ہو مرکب کلامی، وہ اس میں داخل ہو. جی اتنی بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ اس کی جامعیت پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ زید قام ابوہ، زید قام ابوہ. آپ نے کہا ما تضمن کلمتین، ما تضمن کلمتین بالاسناد. جی یہ کلمتین تو نہیں، ایک کلمہ ہے دوسرا جملہ ہے. جی زید ابوہ قائم، ایک کلمہ ہے دوسرا جملہ ہے. جی ٹھیک ہے، زید قائم ابوہ شبہ جملہ ہے، جملہ نہیں ہے. قائم ابوہ مفرد پھر بھی نہیں ہے، شبہ جملہ ہے. وہ جو ہے نہیں. تو آپ نے کہا ما تضمن کلمتین، تعریف مانے تو ہوگی لیکن جامع تو نہیں رہی. یہ سارے کے سارے تو تعریف سے نکل گئے، حالانکہ کلام تو ہے. جی اعتراض بنا نہیں بنا. تو میں نے آپ کو بتایا یہ جامعیت کا بیان ہے، تو یہ اعتراض بھی جامعیت پر ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں رہی. جی تو اس کا جواب دیتے کہ نہیں تعریف جامع ہے، یہ داخلے نکلے نہیں. بات سمجھے؟ یہ جواب کی اجمالی تقریر، جی تفصیل بیان کرتے ہیں. جی بات آپ سمجھے؟ ایک بار پھر دھیان سے سمجھے. بات ہو رہی تھی جنس فصل کی، ما بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز کی. تو ما درجہ جنس میں ہے، ما بہل اشتراک ہے، تضمن کلمتین، پہلا ما بہل امتیاز یعنی پہلی فصل، بالاسناد دوسرا ما بہل امتیاز یعنی دوسری فصل. ٹھیک ہو گیا؟ جی اب یہاں تک ہو گئی اس تعریف دخول غیر سے مانے، دخول غیر سے مانے ہو گئی. لیکن اکیلے مانعیت کافی نہیں ہے، جامعیت بھی ضروری ہے. جی وہ جو ہے جی محض مانعیت کافی نہیں ہے، جامعیت بھی ضروری ہے. غیر فرد داخل ہو تو یہ بھی تعریف سے کیا ہے، تعریف پر اعتراض بنتا ہے. جی اپنا فرد نکل جائے یہ بھی قابل اعتراض بات ہے. مانیے تو آپ نے بیان کر دی کہ باہر والا اس تعریف میں کوئی داخل نہیں ہو رہا. بھائی جو اس کے اندر ہے وہ ہو سکتا ہے نکل جائے. اس لیے سواء کانت سے جامعیت شروع ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہو گیا؟ وہ تو مختصر انداز میں جامعیت بیان کی، لیکن اب اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ آپ کی طرف جامع نہیں ہے. اعتراض جامعیت پر ہے نا، اس لیے اعتراض کی اجمالی تقریر یہ کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
آپ نے کہا تضمن کلمتین زید قام ابوہ، تضمن کلمتین نہیں ہے، کلمتن و جملتن فعلیتن ہے. زید ابوہ قائم، کلمتن و جملتن اسمیتن ہے. زید قائم ابوہ کلمتن و شبہ جملتن ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو تعریف تو آپ کی جامع نہیں رہی. جی یہ کلام ہے زید قام ابوہ، زید ابوہ قائم، زید قائم ابوہ. سمجھے بات کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے لیکن تعریف شامل نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاصل جواب یہ، جواب کی اجمالی تقریر کی نہیں، تعریف جامع بھی ہے، خالی معنی نہیں ہے دخل غیر، بلکہ جامع جمیل افراد بھی ہے. جامع کیسے؟ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. جی توجہ ہے؟ جی جی اب تفصیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہم نے تمہیں کیا کہا تھا کلمتین میں ہم نے کہا تھا حقیقتاً اور حکمن، جی بولا تھا نہیں؟ جی. وہیں پہ تم کو کہہ دیا تھا. جی. یہ تم نہیں کہہ سکتے بھئی یہ اعتراض ہوا تو اب آپ نے جناب بات کو مروڑ لی ہے. جی پہلے تو آپ نے اور بات کی تھی. نہیں، ہم نے وہاں تفسیر میں تمہیں بتا دیا تھا کلمتان عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکمن. ٹھیک ہے؟ تو زید قام ابوہ، زید ابوہ قائم، زید قائم ابوہ. یہ قام ابوہ قائم اور قائم ابوہ یہ حقیقتاً ایک نہیں ہے لیکن حکمن ایک ہے. جی حکمن کا کیا مطلب ہے اس پہ بات کرتے ہیں. جی وہ جو ہے نہیں جی ٹھیک ہو گیا، جی. بات آ گئی ذہن میں مانا. اور جب کہ دونوں کلمے تھے عام اس سے ہوں دونوں کلمے حقیقتاً یا حکمن داخل ہو گئے تعریف میں. زید ابوہ قائم، یہ قام ابوہ کا عطف ابوہ قائم پر ہے، جی زید پر نہیں ہے. جی توجہ ہے؟ زید پر ہو تو پھر تو اعتراض ہی نہیں بنتا. جی جیسے زید ابوہ قائم، زید قام ابوہ، زید قائم ابوہ. توجہ ہے؟ جی یہ تعریف میں داخل ہے. جی تعریف میں کیسے داخل ہے؟ کہا کہ ان کی خبریں مرکبات ہونے کے باوجود کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں. جی ان کی خبریں مرکبات ہونے کے باوجود کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں. ان کی خبریں مرکبات ہونے کے باوجود کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں. سمجھے بات؟ کلمہ مفردہ کے حکم میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو مفرد کے قائم کب منایا جا سکے اسے ہٹا کر اس کی جگہ پر مفرد رکھا جائے. جی جس کو مفرد کے قائم کب منایا جا سکے اسے ہٹا کر مفرد اس کی جگہ رکھا جا سکے. یہ ہے کہ مفرد کے حکم میں ہونا. جی توجہ ہے نہیں؟ جی بات ہے ذہن میں. جی. زید قام ابوہ، زید کھڑا ہے اس کا باپ، تو آپ کہہ سکتے زید قائم الاب. توجہ ہے؟ جی. زید ابوہ قائم، زید قائم الاب. جی زید قائم ابوہ، زید قائم الاب. جی تو قام ابوہ قائم ابوہ اس کو ہٹا کے قائم الاب رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا؟ تو مفرد اس کا قائم کب بن سکتا ہے. جی. توجہ ہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. کیونکہ خبریں ان میں باوجود ہے کہ مرکبات ہیں لیکن کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے. وہ کلمہ مفردہ کیا ہے؟ کا قائم الاب. جی کلمہ مفردہ کیا ہے؟ مراد لیتا ہوں میں قائم الاب. توجہ ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی خارجی طور پر یہ سوال ہو سکتا ہے قائم الاب بھی تو مفرد نہیں ہے، یہ بھی تو مرکب ہے. جی ایسا نہیں ہے؟ جی قائم الاب مضاف اور مضاف الیہ جی یہ تو مفرد نہیں ہے. جی آپ نے کہا کیا کہا کہ فی حکم الکلمۃ المفردۃ، اور کلمہ مفردہ کی مثال آپ نے دی قائم الاب. تو قائم الاب تو کلمہ مفردہ نہیں ہے. جی اعتراض بنا نہیں؟ جی. یہ خارجی اعتراض ہے. اس کا جواب یہ کہ یہاں پر قائم الاب، یہ قائم الاب بے مجموع ہی کلمہ مفردہ کی مثال نہیں ہے. جی اس میں نرا قائم جو ہے یہ کلمہ مفردہ کی مثال ہے. جی سمجھو نہیں؟ جی اس میں نرا قائم جو ہے وہ کلمہ مفردہ کی مثال ہے. جی مزید بات آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے سوال ہوگا، آگے چلتے ہیں. جی نہیں میں سمجھ آ رہی ہے؟ جی. دوبارہ سمجھو دھیان سے.
اعتراض یہ کہ کافی حکم الکلمۃ المفردہ تھے الکلمۃ المفردہ. آپ نے کلمہ مفردہ کی مثال میں کہا قائم الاب، تو قائم الاب بھی تو اول تو دیکھیں نا جی، آپ نے کہا کلمتین اور حکمن بھی جس کی جو کلمہ کا قائم کم بن سکے، کلمہ اس کا قائم کم بن سکے، جس کو قائم کم بنا رہے وہ خود مرکب ہے، وہ تو مفرد نہیں ہے. ادھر وہ مفرد بھی نہیں ہے اور آپ جس کی مثال بنا رہے ہیں ادھر کلمہ مفردہ کہہ رہے ہیں، اور جس کا قائم کم بنا رہے ہیں وہ ہے قائم الاب. یہ تو مفرد نہیں، یہ تو مرکب ہے، مرکب اضافی. اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ مفردہ بول کے اس کی جو مثال دی ہے وہ قائم الاب نہیں ہے، نرا قائم ہے. اس مرکب اضافی میں نرا مضاف، یہ ہے وہ کلمہ. سمجھے نہیں؟ یہ جواب ہو گیا. دوسرا سوال کہ بھئی جب مراد خالی القائم تھا تو پھر قائم الاب کیوں کہا؟ سمجھے نہیں؟ مراد اگر القائم تھا تو پھر قائم الاب کیوں کہا؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مرکب اضافی ذکر کرنا، مراد قائمن ہے، مراد قائمن ہے لیکن مطلق قائم نہیں، بلکہ وہ قائم جو مضاف ہے اب کی جانب. ذہن میں رکھنا قید خارج اور تقیید داخل ہے. جیسے حصہ کی تعریف کی جاتی ہے نا، حصہ وہ کلی ہے جو مقید ہو قید کلی یا جزئی کے ساتھ، قید خارج تقیید داخل ہو. یہ حصہ کی تعریف بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، نہیں گاڑی کا حصہ نہیں ہے. حصہ وہ کلی ہے جو مقید ہو قید کلی یا جزئی کے ساتھ، قید خارج اور تقیید داخل ہو. قید خارج اور تقیید داخل ہو، اس کو حصہ کہا جاتا ہے. حصہ وہ کلی ہے جو مقید ہو قید کلی کے ساتھ، قید جزئی کے ساتھ، قید خارج ہو تقیید داخل ہو. تو جو تقیید ہے وہ ملحوظ ہوگی لیکن قید خارج ہوگی. بات سمجھے نہیں؟ تو اب سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ بھئی اگر مراد نرا قائم ہے تو پھر قائم الاب کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قائم الاب اس لیے کہا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قائم مطلق نہیں. یہاں پر اس کا قائم کم جو بنے گا قائم مطلق نہیں بنے گا، بلکہ وہ قائم بنے گا جو مضاف ہے اب کی جانب. وہ قائم بنے گا جو مضاف ہے اب کی جانب. لیکن مضاف الیہ داخل کریں تو مرکب بن جاتا ہے. مضاف الیہ داخل نہیں ہے، اضافت داخل ہے، یعنی اضافت ملحوظ ہے لیکن مضاف الیہ داخل نہیں ہے. جیسے حصہ کہ اس حصہ وہ کلی ہے جو مقید ہے قید کلی کے ساتھ، قید جزئی کے ساتھ، تقیید داخل ہو قید خارج ہو. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. سمجھے بات کو؟ قائم الاب یہاں پر کلمہ مفردہ کی مثال قائم ہے. کلمہ مفردہ کی مثال قائم ہے، وہ قائم جس کی اضافت ہے اب کی جانب، قید خارج ہے، مضاف الیہ خارج ہے، اضافت اور تقیید داخل ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے انہوں نے نرا قائم نہیں کہا، قائم الاب کہا. وہ جو ہے تیسرا سوال کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ بھئی نرا قائم نہیں یہ قائم الاب ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نرا قائم کہتے تو وہ صفت بن جاتا زید کی. حالانکہ خبر زید کی صفت نہیں، اس کے باپ کی صفت ہے. زید القام ابو ہو. اب یہ کہتے تھے کلمہ مفردہ قائمن، بھئی زید القائمن، یہ تو قائمن صفت زید کی. سمجھے بات کو؟ تو قام ابو ہو قائمن کے قائم کم تھوڑا ہی ہے. ابو ہو قائمن، قائمن قائم کم نہیں ہے. اسی طرح قائمن ابو ہو قائمن کے قائم کم نہیں ہے. قائم الاب کے قائم کم تو ہو سکتے ہیں. قائم مقید مطلب پھر یہ ہو گیا قائم مخصوص، قائم مقید، قائم مطلق نہیں جس کی صفت جو زید کی صفت بنے بلکہ کسی اور کی صفت ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تین سوال جواب یہاں پر ہم نے کہا. ٹھیک ہو گیا. ان سوالات جوابات سے بچنے کے لیے ایک توجیہ یہ کی گئی بھئی آپ اس سارے جھنجٹ میں نہ پڑے. آپ اس کو قائم کم بنائے ذا کا. زید قام ابوہ زید ذا، زید یہ ہے، یہ ہے. اب قام ابوہ ذا
کی جگہ پر کھڑا ہے، ابو قائم ذا کی جگہ کھڑا ہے، قائم ابو ذا کی جگہ کھڑا ہے. آپ سمجھ رہے بات نہیں؟ ذا تو کلمہ مفردہ ہے نا، یہاں تو یہ سارے باس و تمیز کی حاجت ہی نہیں ہے. بات میری سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا. لیکن وہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے، مراد لیتا ہوں میں قائم الاب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک اور اعتراض یہ ہے کہ تعریف آپ کی جامع نہیں ہے. جیسا کن محمل دیز مقلوب زیدن، جیسا کن محمل، آپ نے کہا تھا ما تضمن کلمتین، جیسا کن محمل کلام ہے لیکن تضمن کلمتین نہیں ہے، تضمن کلمتن و محملن ہے. جی دیز مقلوب زیدن تضمن کلمتین نہیں ہے، تضمن محملن و مرکبن اضافیاً ہے. جیسا کن محملن تضمن کلمتن و محملن و کلمتن. دیز مقلوب و زیدن تضمن محملن و مرکبن اضافیاً ہے کلام لیکن کلمتین کا تضمن نہیں ہے، تعریف جامع نہیں ہے. توجہ ہے نہیں یہ سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف جامع ہے. جامعیت کہاں سے؟ وہی کلمہ میں جو تعمیم کی تھی وہاں سے. کلمہ میں جو تعمیم کی تھی حقیقتاً اور حکمن سے، کلمہ میں جو تعمیم کی تھی حقیقتاً اور حکمن سے، اس تعمیم سے کہیے یہ بھی داخل ہو گیا. کیسے؟ ذہن میں رکھنا، جیسا کن یہاں پر حاض اللفظ کی تعمیم ہے. حاض اللفظ محمل دیز اے حاض اللفظ مقلوب زیدن. بات سمجھے نہیں؟ حاض اللفظ محمل، حاض اللفظ مقلوب زیدن. تو حاض اللفظ یہ کلمہ کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ جی حاضا کہہ لو، اللفظ نہ کو مرکب نہ بناؤ اس کو. حاضا محمل، حاضا مقلوب زیدن، تو حاضا کلمہ ہے نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہذا یہ تعریف جامع ہے. بات سمجھے؟ خلاصہ جواب کو دوبارہ سمجھے. انہوں نے کہا جی جواب یہ ہے کہ تعریف جامع ہے. تفصیلی سے اجمال کی ہے، ہم نے کلماتان میں تعمیم کی تھی، کلمہ حقیقیہ ہو حکمیہ ہو. حقیقیہ تو واضح ہے، یہ حکمی طور پر کلمے ہیں کیونکہ جسک کے حاضر لفظ کی تعبیر میں ہے، دیس جو ہے حاضر لفظ کی تعبیر میں ہے. حاضر لفظ و محمل، حاضر لفظ و مقلوب و زیدن. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ کلمہ حکمیہ کیا ہے؟ جس کی جگہ مفرد کھڑا کیا جا سکے، جو مفرد کی جگہ کھڑا کیا جا سکے. اس کی جگہ مفرد کھڑا کیا جا رہا ہے. ہاذا محمل، ہاذا مقلوب و زیدن. تو جو ہے نہیں ٹھیک ہو گیا. اور داخل ہو گیا اس میں ہی ایزن دال بر تکرار، جیسے وہ داخل ایسے ہی بھی داخل. ٹھیک ہے، جیسے جیسا کن محمل اور دیز مقلوب زید، یہ بھی داخل ہو گیا. سمجھے؟ ذہن میں رکھنا پہلا جو اعتراض تھا وہ مسند کے لحاظ سے تھا، یہ مسند علیہ کے لحاظ سے. باوجود ہے کہ مسند علیہ دونوں میں محمل ہے، کلمہ نہیں ہے. تو بھائی کیوں داخل ہو گیا؟ کیونکہ وہ حاضر لفظ کے حکم میں ہے. توجہ ہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بات آپ ذہن میں رکھیں، یعنی جیسا کن بول کے خود لفظ جیسا کن مراد ہے. حاضر لفظ کے حکم میں یہ بھی سمجھ لو، حاضر لفظ کے حکم میں ہے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا تم بول کے خود لفظ مراد ہے. مانا تو اس کے ہے ہی نہیں، محمل ہے نا، تو مانا اس کے ہے ہی نہیں. جب مانا اس کے ہے ہی نہیں، خود لفظ مراد ہے. سمجھے بات کو؟ اسی طرح آپ نے کیا کہا کہ بھائی دیزن، تو یہ تو ہے ہی محمل. جب محمل ہے تو مانا اس کے ہے ہی نہیں، جب مانا ہے ہی نہیں تو لفظ مراد ہے. حاضر لفظ کا مطلب یہ ہو گیا. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے خارجی طور پہ، میں زیادت افادہ کے لیے تمہیں بتا دیتا ہوں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو محملات ہیں جب ان سے ان کے الفاظ مراد ہوں تو یہ محمل کہلاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ المحملات موضوعات لانفسها، المحملات موضوعات لانفسها،
جو محملات ہیں وہ اپنی ذوات کے لیے موضوع ہوتے ہیں. جی سمجھو نا بات کو. تو جب جسد بول کے خود لفظ مراد ہوا تو یہ محمل رائے نہیں, یہ تو ہے ہی موضوع, لفظ موضوع ہے. جی اس کو محمل تب کہیں گے جب یہ بول کے معنی مراد ہو, معنی اس کا ہے نہیں, جی اس لحاظ سے محمل ہے. جی توجہ ہے. جی جب جسد بول کے خود لفظ جسد مراد ہو تو المحملات موضوعۃ لانفسها. جی جی محملات اپنی ذوات کے لیے کیا ہوتے ہیں, موضوع ہوتے ہیں. جی جب جسد بول کے خود ذات اس کی مراد ہو اب تو یہ اس کے لیے موضوع ہے. اب یہ تعویل کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی, حکم ہی بنانے کی ضرورت نہیں, تو حقیقی کلمہ ہے. جی یہی معاملہ دہیز کا وغیرہ. جی. بات سمجھے نہیں سمجھی, خارجی اعتراض. جی بھائی تعویل جو تم نے کی یہ بلا حاجت تم نے کر دی ہے. تعویل میں تم کہہ رہے ہو یہ خود یہ لفظ مراد ہے, حاضر لفظ مراد ہے, اس لحاظ سے تو یہ حقیقی کلمہ ہے. جی حکمی کیوں بنا رہے ہو, اعتراض بنا نہیں. جی توجہ ہے, جی ذہن میں رکھنا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ المحملات موضوعۃ لانفسها, یہ تو بس تو آپ نے ایسی مار دی یہ بات. المحملات موضوعۃ لانفسها, جی یہ تو بالکل بلا دلیل بات کر دی آپ. اس پہ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کا رد بلی کی ہے, اور بات واضح سی, آپ غور کریں نا. جو میر صاحب علیہ رحمہ کے دلائل ہیں اسے قطع نظر آپ سادہ لفظوں میں سمجھو. محمل, ہر محمل کی وضع خود اپنے لیے. جی کیا محملات سے وضع کا تعلق ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ ڈیسک ہے, اسی سے آپ جو ہے نا وہ کوئی لفظ محمل ادھر سے بنا لو. اس سے پہلے کسی نے بولا نہیں, کسی نے تلفظ نہیں کیا, آپ نے اسی سے جو وہ محمل بنا لیا. جی تو اب وہ محمل بنایا تو کیا وہ خود اپنے آپ کے لیے موضوع ہو گیا؟ کس نے وضع کیا, کب وضع کا اس سے تعلق ہوا؟ بات سمجھے؟ جی. ہزار ہا لکھو کھا آپ محملات بنا سکتے ہو, ہر لفظ کو الٹ کر دو محمل ہو جائے گا. جی تو کیا وہ اپنے آپ کے لیے موضوع ہے؟ نہیں. وضع کا تعلق کب ہوا؟ سمجھے؟ جی. وضع کو جو آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ موضوعۃ لانفسها, تو کس نے وضع کیا؟ واضح کون ہے؟ وضع کا تعلق کب ہوا؟ جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. اس لیے یہ بات بالکل جو ہے وہ غیر معقول ہے. الفاظ محملہ جو ہے اپنی ذوات کے لیے موضوع نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے, آپ اگر موضوع کہتے ہیں تو آپ کو اس پہ دلیل پیش کرنا پڑے گی. جی وہ دلیل آپ کے پاس ہے نہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسا کن اور وغیرہ یہ ہادہ لفظ کی کہ حکم میں ہے. اس طرح آپ نے ان کو کیا کیا, آپ نے کلمہ حکمی بنایا. اعتراض یہ ہے کہ جو محملات ہیں المحملات موضوعۃ لانفسها, جی جی محملات اپنے آپ کے لیے موضوع ہوتے ہیں. جی کیونکہ محمل کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا لیکن اپنی ذات کے لیے موضوع ہوتا ہے. جی جب اپنی ذات کے لیے موضوع ہوتا ہے تو پھر یہ تو لفظ موضوع ہوا. جب آپ نے کہا مراد یہ لفظ ہے, اگر معنی کی بات کرتے پھر تو یہ محمل کہلاتا. جی جب لفظ بول کے لفظ مراد ہے اپنی ذات کے لیے تو موضوع ہے. جی جب یہ اپنی ذات کے لیے موضوع ہے تو پھر اس کو کلمہ حکمیہ کیوں بنا رہے؟ تو کلمہ حقیقی ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی تو لہٰذا آپ کی یعنی اب معترض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی یہ تعویل کر کے آپ اس کو حکمی کلمہ بنا کے تعریف میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کلمہ حقیقی بن کے تعریف میں داخل ہے, جی حکمی کی حاجت نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے, اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ الکلمات المحملات موضوعۃ لانفسها. جی ٹھیک ہے. جی. اب یہ نہیں تقاضا کیجیے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ اپنی ذوات کے لیے موضوع نہیں ہے. بھائی وضع کا دعویٰ آپ کا ہے, آپ ثابت کریں. جی. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی ہر محمل جو ہے اپنی ذات کے لیے موضوع ہے. بالکل غیر معقول سی بات ہے. جی ابھی ہم نے کوئی الٹا سیدھا لفظ بنا لیا تو یہ کس کے لیے موضوع ہے؟ اور واضح کون ہے اس کا؟ جی وضع کب ہوئی ہے؟ جی سمجھے بات کو؟ وضع تو ہے نا تعین و شیئن بشیئن. جی
ایک شے کو دوسری شے کے مقابلے میں تعین کی جاتی ہے تو کس کے ذہن میں آیا بھئی اس کو کس کے مقابلے میں معین کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے سارے کے سارے محظورات لازم آتے ہیں. آپ کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. المحملات موضوعۃ لانفسها، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے ضابطہ بنا لیا لیکن اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے لہٰذا ہمارا جواب درست ہے، تعویل کرنا پڑے گی. بلا تعویل کیا ہے یہ اس تعریف میں داخل نہیں. بات سمجھو؟ جی پڑھے. اعلم ان کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی ظاہر فی ان نحو ضربت زیدا قائما یہ آگے بات